جی شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جناب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر یہ بتائیے سب سے پہلے تو کرونا وائرس کے سلسلے میں ہمارے کن ممالک سے رابطے میں ہیں اور چائنا ہمیں کس حد تک سپورٹ کر رہا ہے اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس معاملے کو کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیے رابطے تو ہمارے سبھی سے ہیں. پچھلے چند دنوں میں میری 30 سے زیادہ وزراء خارجہ سے خود بات ہو چکی ہے اور اس میں جو مین موضوع زیر بحث تھا وہ کرونا وائرس تھا. ہم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, گڈ پریکٹسز کیا ہیں, ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, چائنا نے بالکل ہمارا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ کی طرح ساتھ دے رہے ہیں. ہم چین گئے تھے صدر پاکستان کے ساتھ, میں ساتھ تھا, اسد عمر صاحب ساتھ تھے, یکجہتی کے لیے گئے تھے اور انہوں نے مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں بھیجی ہے جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں. وہ ٹیم جو ووہان میں کام کرتی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیکل سپلائیز بھیجی ہیں. اور کل شام میری چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی اور میں نے ان سے درخواست کی کہ جو ہماری جو ریکویسٹ ہے میڈیکل اکوپمنٹ کی, وینٹیلیٹرز کی, اس کو ترجیح بنیادوں پر کنسیڈر کیا جائے اور انہوں نے مجھے اشور کیا کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کو مایوس نہیں کرے. اچھا سر یہ بتائیں, مختلف کانسپریسیز چل رہی ہیں یہ کرونا وائرس کے بارے میں بھی, تو اسی وجہ سے خاص طور پہ امریکہ اور چائنا کے درمیان, اور امریکہ چونکہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس وقت, سب سے نمبر 1 پہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں, اور امریکہ میں جی 6,44,000 لوگ ہیں اور اموات ہو گئی ہیں جناب 28,500. تو نمبر 1 پہ اس وقت امریکہ ہے اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے WHO کی امداد بھی بند کر دی ہے. تو یہ ساری سچویشن کیا یہ کانسپریسی ہے یا صرف اور صرف خالصتاً بیماری ہے؟ دیکھیے میں تو اس کو بیماری کہوں گا. جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہ ہوں تو میں اس کو کانسپریسی کا نام تو نہیں دوں گا. اس بیماری نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے, ایک ملک کو نہیں لیا. صرف امریکہ متاثر نہیں ہوا, 209 ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور 1,30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, 20 لاکھ سے زیادہ کنفرم کیسز ہیں. تو اس کو ایک ملک تک کہہ دینا محدود ہے, یہ مناسب نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک WHO کا تعلق ہے, صدر ٹرمپ نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا ہے, لیکن دنیا کے بہت سے گلوبل لیڈرز نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں, کیونکہ آج WHO کی ہمیں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے اور اس میں اس ادارے کی افادیت اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا شاہ صاحب ایک اور بھی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. وہاں پہ تو 10 مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, وہاں پہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اور دوسرا پورے انڈیا میں جو اس وقت سچویشن ہے اس کو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, خاص طور پہ کہ جناب یہ مسلمان وائرس پھیلا رہے ہیں انڈیا میں, تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے, کوارنٹین الگ رکھے جا رہے ہیں. یہ ساری سچویشن کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اگر نہیں کیا تو کب کریں گے؟ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہم مسلسل رابطے میں ہیں, اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے رابطے میں ہیں, سلامتی کونسل کے صدر سے رابطے میں ہیں. میں نے ان کو خطوط لکھے ہیں اور میں نے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے. پہلے انہوں نے امتیازی سلوک برتا مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کس طرح انہوں نے نشانہ بنایا. اسپیشل قوانین کے تحت ان کو وہ جس عطاب میں وہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ نے بجا طور پہ کہا کہ دنیا تو اب دیکھ رہی ہے لاک ڈاؤن. کشمیری جو ہے وہ پچھلے 8 ماہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں, ان کو میڈیکل فیسلٹیز, ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے نشانہ بنایا اقلیتوں کو, خاص طور پہ مسلمانوں کو, اور سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ دلی میں کیا ہوا, پھر آپ نے دیکھا کہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے. اب ان کا جو یہ کووڈ-19 کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے تو اس پہ وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کبھی مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو, اور کبھی پاکستان کو. کتنی کم ظرفی کا مظاہرہ ہے اور کتنی لا علمی کا مظاہرہ ہے جو کر رہے ہیں. اور آپ نے تشخیص کر دی ہے, آپ نے کہا کہ یہ کوارنٹین جو ہے
یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ کوارنٹین جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کے لیے ہے. کیا کورونا وائرس نسل، رنگ، زبان اور مذہب دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. آج کی دنیا میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے، جگ ہنسائی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. چوہدری صاحب. مخدوم صاحب، ایک تو بڑی مبارک کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے الحمدللہ انڈر یور لیڈرشپ اور انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر عمران خان از میٹنگ ود گریٹسٹ آف سکسیسز. تو یہ تو بہت آپ کو مبارک. لیکن اب جو پاکستانی 30-40 ہزار کے قریب باہر پھنسے ہوئے ہیں اور آہو بقا کر رہے ہیں اور نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، نہ آپ ان کو جہاز دے رہے ہیں. وہ بھائی اتنی ایئرپورٹس اور اتنے جہاز کس مرض کی دعا ہے اگر آپ اپنے پاکستانیوں کے اندر نہیں لا سکتے تو؟ غلام حسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کو واپس لانا ہمارے فرائض پہ شامل ہے. میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں. اس وقت تقریباً 40,000 کے لگ بھگ پاکستانی ہیں جو باہر سٹرینڈڈ ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں. فورن آفس نے ایک کرائسس مینجمنٹ سینٹر بنایا ہے دفتر خارجہ میں، جو 24/7 راؤنڈ دا کلاک کام کر رہا ہے اور اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے. ہم نے ان رائٹنگ ہدایات بھیجی ہیں اپنے مشنز کو کہ وہاں کی کمیونٹی سے رابطے میں رہیں اور ان لوگوں کو جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو رجسٹر کرائیں. ویب سائٹ پہ ہم نے نمبر دے رکھے ہیں اور لوگوں سے ہم رابطے میں ہیں. تیسرا، ہم نے ان کی واپسی کے اس کے سفر کا آغاز کیا. پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ایئرپورٹس بند تھے. اسلام آباد کا واحد ایئرپورٹ تھا جو کھلا تھا اور ہم نے وہاں سے فلائٹس کو آپریٹ کرنا شروع کیا. بہت سے لوگ جو یہاں پھنسے ہوئے تھے، جو یورپینس تھے، کینیڈینس تھے، امریکنس تھے، برٹش نیشنلز تھے، ان کو باہر بھیجا اور اسپیشل فلائٹس کے لیے ان کو واپس لانا شروع کیا. لیکن جب ہم ان کو واپس لاتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 2 چیلنجز ہمارے سامنے. ایک، ہم نے جو ان کو واپس لانا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ ایبلٹی کیا ہے اور ہمارے پاس کوارنٹین فیسلٹیز کیا ہیں. دیگر جو صوبے تھے، نہ پنجاب تیار تھا، نہ خیبر پختونخوا تیار تھا، نہ صوبہ سندھ تیار تھا، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے ایئرپورٹس نہیں کھولنا چاہتے. وہ خوف میں مبتلا تھے اور کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں کورونا وائرس کو امپورٹ نہ کر بیٹھے. لوکل ٹرانسمیشن کا وہ چیلنج انہوں نے قبول کیا ہوا ہے اور وہ آپ کے پاس 40,000 لوگوں کا ٹرسٹ کرنے کا بھی ارینجمنٹ نہیں ہے. اور یہ ارینجمنٹ تو صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے نا. دفتر خارجہ نے تو بندوبست کرنا ہے. ہم نے ایس او پیز ڈیولپ کرنے تھے، ہم نے کر لیے. ہم نے ایس او پیز کو آزمانا تھا، ہم نے آزما لیا اور ان ایس او پیز کے ذریعے ہم اس وقت تک 4,000 سے زیادہ لوگ واپس لا چکے ہیں. اب تیسری کھیپ میں جو 20 تاریخ سے شروع ہوئی ہے، 20 اپریل سے 3 مئی تک چلے گی. ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا ہے، ایئرپورٹس کو کھلوایا ہے. اب ملتان ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پشاور ہے، کراچی ہے، یہ کھلیں گے اور انشاءاللہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 7,000 تک بڑھ جائے گی. تو وہ جو ان کی آمد میں آسانی پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مشن ہیں. شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ خاص طور پہ ظاہر ایفرٹس ہو رہی ہیں، آ جائیں گے پاکستانی واپس، لیکن ایک کوئی پریورٹی رکھیں گے؟ کیونکہ ہمیں بھی بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، فون بھی آ رہے ہیں کہ ٹرکی، چائنا اور یورپین کنٹریز جہاں پہ طالبات ہماری خاص طور پہ فیمیل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھنے گئی ہوئی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کو پریورٹی پہ واپس لایا جائے. ان کے والدین کافی پریشان ہیں، تو اس پہ بھی کوئی توجہ دیں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. ہماری پرائورٹیز میں وہ پاکستانی ہیں جو ٹرانزٹ پہ تھے اور وہاں پھنسے ہوئے تھے. ہماری دوسری ترجیح میں وہ پاکستانی ہیں جن کے لمیٹڈ ڈیوریشن کے ویزاز تھے اور ان کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں اور وہ دقت میں ہیں. ہماری پرائورٹی میں اسٹوڈنٹس میں وہ خواتین بچیاں ہیں جو وہاں ان کی ڈارمیٹریز بند ہو گئی ہیں، ان کے ہاسٹل بند ہو گئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتی ہیں. وہ ہماری ترجیح میں ہے. اسٹوڈنٹ ہماری ترجیح میں بالکل ہے، لیکن خواتین کو ہم فوقیت دیں گے، زیادہ اہمیت دیں گے کہ ان کا اکیلے باہر رہنا آسان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیح میں وہ پاکستانی ہیں جو لے آف کر دیے گئے ہیں، جو وہاں مزدوری کرتے تھے، کماتے تھے اور اپنی جو ریمیٹنس جہاں بھیجتے تھے اپنے قوموں کے لیے، آج وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستانی جو آنا چاہتے ہیں سراغوں پر، لیکن ان کے پاس وہاں مکان بھی ہے اور ان کے عزیز و اقارب بھی ہیں، رہائش کا بندوبست بھی ہے، تو ان کو قدرے ان کے لیے آسانی ہے. لیکن
وہ آنا چاہیں تو ان کو لانا بھی ہمارے فرائض میں ہے. ہم حد الوسع کوشش کر رہے ہیں جتنے وسائل. پھر آپ دیکھیے بہت سی ایئر لائنز بند ہیں, بہت سے ایئرپورٹس بند ہیں. یہ سب چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کی خواہش ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ ان لوگوں کو, پاکستانیوں کو واپس لانے میں ہم پوری تن من دھن کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کچھ تکلیف ضرور ہے, صبر آزما سفر ہے یہ, اور اس کو تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا.